الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى: وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا ذات بينكم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، انسانوں کا معاشرہ انسانوں کی محبت سے اور جوڑ سے بنا کرتا ہے۔ انسانی معاشرے کی زندگی آپس کے دلوں کے اندر محبت الفتوں سے کامیابی کی منزل طے کیا کرتا ہے۔ انسان کے دل جڑ جائیں، محبتیں ہو جائیں تو زندگی روکھی سوکھی بھی گزر جایا کرتی ہے۔ دل ٹوٹ جائیں، دولت کے انبار لگے ہوں، زندگی پھر بھی روکھی روکھی رہتی ہے۔ جھونپڑیوں میں زندگی گزر رہی ہو، دل جڑی ہوئی ہو تو وہاں بھی بہار ہوا کرتی ہے۔ محلات اور کوٹھیوں کی زندگی ہو، دل نہ جڑے ہوں تو وہاں بھی خزاں کے ڈیرے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہر وقت موسم خزاں کا ہی لگتا ہے۔ تو انسانی معاشرہ انسانی قلوب کے جڑنے سے آباد ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، ایک اچھے اور کامیاب معاشرے کے خد و خال بتائے کہ جس معاشرے میں یہ چیز موجود ہے، یہ چیزوں کا رواج ہے، وہ معاشرہ صحیح معاشرہ ہے، کامیاب معاشرہ ہے۔ ان میں ایک بات فرمائی، اصلاح بین الناس، آپس میں صلح جوئی کی زندگی، اس کا رواج ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تعلیم کا بسا اوقات بڑا نرالا ہوا کرتا تھا، اور کسی بات کی اہمیت توجہ دلانا چاہتے تو انداز سوالیہ ہوتا، الا اخبرکم الا ادلکم، یہ انداز اختیار، کیا تمہیں ہم نہ بتائیں، ایک بات نہ بتائیں، ایک خبر نہ دیں تمہیں، تو سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہنے لگے ہیں، جستجو، طلب۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سامعین کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی سے بڑھ کر کون مربی ہوگا؟ جانتے تھے کہ تربیت اسی کی ہو سکتی ہے جس کے اندر طلب موجود ہو۔ بے طلبوں کی تربیت نہیں ہوا کرتی۔ اگر طلب ہوگی تو پھر انشاءاللہ مطلوب مل جایا کرتا ہے۔ پہلے اس میں طلب پیدا ہو جائے، طلب بےتاب کر دے تو مطلوب مل جائے گا، کہیں بھی جستجو کر کے پالے گا۔ کس کے پاس جائیں تربیت کرانے کے لیے؟ کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ ارے میاں، سچی طلب تو پیدا کرو، مربی بھی مل جائے گا۔ بھوک لگتی ہے
کسی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا. کھانے کی طلب ہو گئی نا, طلب پیدا ہو گئی. جب تک کھانا نہیں ملتا کسی کام میں جی نہیں لگتا. یہ سچی طلب ہے. نیند بھی نہیں آتی, دوستوں کے محفل میں بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگاتا, دکان پہ بھی جانے کا جی نہیں چاہ رہا, بھوک لگی ہے, طلب ہے, تلاش کر لے کھانا کہیں نہ کہیں سے. طلب ہے پانی کی, طلب پیدا ہو گئی, پیاس بےتاب کر دیا اس نے, تلاش کر لے گا پانی کو. ایسی طلب کھانے کی, ایسی طلب پینے کی, سبحان اللہ, کسی چیز میں طبیعت نہیں لگ رہی. یہی شان حضرات صحابہ کی تھی, ان میں طلب اسی درجے کی تھی آخرت سنوارنے کی. جب تک یہ نہ ملتی چین نہ آتا. دن رات یہی فکر تھی کہ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. ہر وقت اسی کی فکر, اسی کی طلب رہتی. تو طلب بڑی چیز ہے. تو تربیت بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے دل کے اندر سچی طلب ہو. اور جب سچی طلب لے کر کوئی شخص آتا ہے تو اللہ اسے ضرور نوازا کرتے ہیں. بسا اوقات تو آدمی سچی طلب لے کے جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کہنے والا وہ کہہ رہا ہے جو میں طلب لے کے آیا ہوں. بسا اوقات یوں ہی ہوتا ہے. پتہ نہیں کسی نے ان کو بتا دیا ہے کیا, جو میرا دل کے اندر تھی وہ انہوں نے کہہ دی. اصل میں آنے والے کی سچی طلب کی برکت سے اللہ کہنے والے کو توفیق دیتا ہے کہ وہ کہہ دو کہ آنے والے کا کام بن جائے. وہ سچی طلب لے کے آیا ہے. تو اللہ بڑا قدردان ہے, اللہ بڑا قدردان ہے. بشرطیہ کہ اللہ کے بننے کی سچی طلب آ جائے, مولا کے بننے کی سچی طلب پیدا ہو جائے. یقین جانے بہت تھوڑی سی ہی کام بن جائے گا, بہت جلدی زندگی بدل جائے گی. تو وہ طلب پیدا کی جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو متوجہ کرتے, جستجو پیدا کرتے, خوب طلب پیدا کرتے. الا ادلکم الا اخبرکم, بھئی ہم تمہیں نہ بتائیں. کان کھڑے ہو گئے. ہمارے تمہاری رہنمائی نہ کرے ایک بات کی طرف, کان کھڑے ہو گئے. کیا کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الا اخبرکم بافضل درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ, میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو روزوں سے بھی افضل, نماز سے بھی افضل, صدقات سے بھی افضل. جب یہ بات فرمائی تو صحابہ کے تو کان کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول, اس لیے کہ اب تک تو انہوں نے روزے کی فضیلت سن رکھی تھی کہ اس کی فضیلت اللہ نے یوں بتائی ہے کہ اس کا بدلہ بندوں سے, فرشتوں سے نہیں دلاؤں گا, میں خود دوں گا. سن رکھی تھی یہ فضیلت. نماز کی فضیلت سن رکھی تھی, نفلی نماز کی, کہ پڑھتے پڑھتے بندہ میرا اتنا قرب اختیار کر لیتا ہے کہ میں اس کے جسم کے اعضاء بن جاتا ہوں. آنکھ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اتنا قرب مل جاتا ہے کہ اس کی ہر چیز میری منشا کے مطابق استعمال ہونے لگتی ہے. یہ بات بھی سن رکھی تھی, لیکن پیارے نبی کی زبان سے آج کچھ اور سننا چاہ رہے. فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ, صدقہ سے بھی بڑھ کر ایک بات, اس لیے کہ فضیلت سن رکھی تھی صدقے کی کہ 1 کا 7 گنا ملے گا. یہ بھی کم از کم درجہ. اخلاص بھرا ہوگا, اعلیٰ درجے کا ہوگا تو پتہ نہیں کتنا, اس کی کوئی انتہا نہیں. یہ فضیلت بھی سن رکھی تھی. یا رسول اللہ, کون سا عمل ہے جو ان ساری نفلی عبادات سے افضل ہے؟
فوراً کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے نا، بتائیے کون سی چیز افضل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلاح ذات البین، ٹوٹی ہوئی دلوں کو جوڑ دو. دور ہونے والے دلوں کو قریب کر دو. ارے راتوں کی تہجد پڑھنے والوں سے آگے نکل جاؤ گے، صدقات خیرات کرنے والوں سے آگے نکل جاؤ گے، بہت آگے بڑھ جاؤ گے اگر ٹوٹی ہوئی دلوں کو جوڑ دیا، آپس میں ملاپ پیدا کر دیا، نفرتیں محبتیں میں پیدا کر دی، جدائیاں اتفاق میں پیدا کر دی، دوریاں قرب میں پیدا کر دی. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ان ساری نفلی عبادت کرنے والوں سے آگے بڑھ جائے گا. پھر ساتھ فرمایا وفساد ذات البین هی الحالقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا آپس کا توڑ یہ مونڈ دینے والا ہے. اب یہ لفظ بھی ایسا فرمایا کہ سننے والوں کو توجہ ہو، غور کریں ذرا اس بات پر. ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا جب دو آدمیوں کو آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ان کے بال صاف ہو جاتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اور حضور فرما رہا ہے حالقہ ہی الحالقہ، مونڈ دینے والی آپس کی لڑائی. یہ بھی ایسا لفظ استعمال کیا کہ سننے والے غور کریں. پھر خود ہی وضاحت فرمائی ارے بالوں کو مونڈتا نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں آپس کے لڑائیاں ان کا دین صاف کر دیتا ہے. اس کا دین صاف کر دیتا ہے. لیکن پیارے نبی کے الفاظ بھی تو ایسے عجیب و غریب ہیں. حالقہ فرمایا، مونڈ دیتا ہے. مایوس یہاں بھی نہیں کیا، مایوس یہاں بھی نہیں کیا کہ ارے چند دن تک پھر خیال کر لو پھر بال آ جائیں گے نا. مایوس یہاں بھی نہیں کیا کہ جڑیں تو موجود ہیں، جڑیں تو موجود ہیں. مایوس اپنی امت کو پھر بھی نہیں کیا، ارے جڑیں تو موجود ہیں پھر اگائیں گے، خیال تو کر لو. حالقہ فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپس کا دلوں کا ملاپ بڑھیا نیکی ہے، بڑھیا نیکی ہے. آج کسی آدمی کے عبادت گزار پہ نظر ہوتی ہے تو یہی سمجھ لیتا ہے بڑا نفل پڑھنے والا، بڑے روزے رکھنے والا، بڑے عمرے کرنے والا. اس پہلو کی طرف نظر جاتی ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے، بلکہ بسا اوقات تو ہم نے اس کو اپنی زندگی سے، دین سے نکال رکھا ہوتا ہے. ہاں، اس کو زندگی سے نکال رکھا ہوتا ہے. توجہ ہی نہیں ہوتی کہ یہ کتنی عظیم الشان نیکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص حق پہ ہو اس کا حق ہے کہ یہ اس کی چیز ہے، لیکن صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے. میں ضمانت دیتا ہوں کہ اسے جنت کے بیچوں بیچ اللہ سے محل دلاؤں گا. کہتے ہیں نا میں تو حق پر ہوں. مانا میاں تم حق پر ہو، مانا حق پہ ہو، لیکن اللہ کی خاطر دستبردار ہو جاؤ، اللہ کی خاطر دستبردار ہو جاؤ. معاملہ یہیں ختم کر دو، نہ بات کو بڑھاؤ. اس لیے کہ بات بڑھاؤ گے تو لڑائی جھگڑا بڑھے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں دین کی صفائی نہ ہو جائے، ساری نیکیاں صاف نہ ہو جائیں، نیکیوں سے کہ نور سے محروم نہ ہو جاؤ، ساری محنت زندگی کی ضائع نہ ہو جائے.
بڑی محنت کی، بڑے نفل پڑے، لیکن اس لڑائی جھگڑے نے ساری صفائی کر دی. اس لیے یہ غیبت بھی ہوگی، کینہ بھی ہوگا، بغض بھی پیدا ہوگا، اندر ہر وقت جلن بھی رہے گی، زبان سے اول فول بھی نکلیں گے، برائی بھی اس کی چاہے گا، ایک گناہوں کا ایک سلسلہ نکل آئے گا، نہ ختم ہونے والا گناہوں کا ایک سلسلہ. اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں الا ادلکم علی تجارت، کیا بھئی ہم تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں بڑے نفع والی ہے، اور اس تجارت کا تاجر اللہ کو بڑا خوش کرتا ہے، اللہ کو بڑا خوش کرتا ہے. کہ یا رسول اللہ بلا، بتائیے نا، بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صل بین الناس اذا تفاسدوا، جب لوگوں میں توڑ ہو جائے تم جوڑ پیدا کر دو. وقربہم اذا تباعدوا، جب لوگ آپس میں دوریاں اختیار کر لیں تم ان کو آپس میں قریب کر لو. بڑی تجارت ہے یہ، بڑا نفع ملے گا، اور تمہاری اس تجارت سے اللہ کو بڑی خوشی ہوگی کہ دو مسلمانوں کو جوڑ دیا، میاں بیوی کو جوڑ دیا، بھائی بھائی کو جوڑ دیا، ساس بہو کو جوڑ دیا، بہن بھائی کو جوڑ دیا، پڑوسی پڑوسی کو جوڑ دیا، بڑا اللہ خوش ہوگا. آج معمولی معمولی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک نہ سلسلہ نہ ختم ہونے والی آپس کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آج معاشرہ جہنم کدا بنا ہوا ہے، جہنم، گھر سے لے کر بازار، بازار سے لے کر اقتدار تک. پورے معاشرے کا ماحول مزاج ایسا بنا دیا کہ ہر قوم دوسرے قوم سے نفرت کر رہی، ہر پارٹی دوسری پارٹی سے نفرت کر رہی، ہر زبان والا دوسری زبان سے نفرت کر رہا، ہر علاقے والا دوسرے علاقے سے نفرت کر رہا، ہر بلادری دوسرے بلادری سے نفرت کر رہی، ہر مخالف ووٹ دینے والا دوسرے مخالف کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا ہے. پورا ماحول گندا کر دیا، ایسا ماحول بنا دیا. مسلمان اسلام کہاں اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس کے لفظ کے اندر ہی سلامتی ہے بھائی، اسلام سلامتی سے ہے، السلام علیکم سلامتی سے ہے. جہاں ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہے اور اس سے شر نکلے، اسلام سلامتی سے، السلام علیکم سلامتی سے. ایک آدمی جب دوسرے سے کہتا نا السلام علیکم، یہ حکم ہے کہ مسلمان جب ملے تو سلام کہ السلام علیکم، گویا کہ اعلان کر رہا ہے کہ آپ کو میری ذات سے اب سلامتی ہی سلامتی حاصل ہوگی. آپ کا جان مال عزت آبرو سب کچھ میری ذات سے محفوظ ہو جائے گا. السلام علیکم اعلان کر رہا ہے. تو اسلام مسلمانوں کا معاشرہ کے اندر ان نفرتوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس افتراق انتشار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں تو درگزر ہے، وہاں تو معافی ہے، وہاں تو ایثار ہے، وہاں تو عاجزی کا ترغیب ہے. یہ کرو، مت جوڑو، مت توڑو کسی کا دل. اللہ کے ہاں دلوں کی آپس کا ملاپ، اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت ہے. خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی ہے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپس میں جوڑنے کی فکر کرتے ہیں. اور بڑے بد نصیب ہیں جو آپس کے نفرت آپس میں نفرتوں کا بیج بوتے ہیں. یہ شیطانی کردار ہے. شیطان بھی بہت خوش ہوتا ہے اپنے کرندوں سے. جب سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے بڑا خوش، آنے والے اپنی کارکردگی کی خبر دیتے ہیں، سب کو شاباش دیتا ہے، تھپیاں دیتا ہے، بہت اچھا کیا، بے نمازی بنا دیا،
جھوٹ بلوا دیا، فلاں کرا دیا، بہت خوش. لیکن ایک کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں آپس میں لڑائی پیدا کر دی، اسے آ کر گلے لگا دے، تو نے کام کیا ہے، بڑا کام کیا تو نے، بہت بڑا کام کیا. تو وہ شیطانی کام ہے جو آپس میں نفرتوں کا بیج بوتے ہیں. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ادھر سے اٹھائی ادھر لگائی. وہ کسی کا گھر ہنستا بستا دیکھ نہیں سکتے، انہیں کو کسی کی محبت بھری زندگی اچھی نہیں لگتی، انہیں ایسی زندگی بھاتی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا اپنا سب کچھ بگڑ جائے گا، اس کا اپنا سب کچھ بگڑے گا. ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بنوں. انصاف کرنے والا، آپس کے محبتوں کو، آپس کی پیار کو فروغ دینے کا بہترین معیار، بہترین نمونہ پیارے نبی نے ارشادات میں فرمایا. آنے والے نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ انصاف کروں، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، شوہر سے بھی، دوستوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، ملنے والوں سے بھی، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بنوں. انصاف کروں، کسی پہ ظلم نہ کروں، نہ زبان سے، نہ کسی رویے سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی طرز عمل سے، نہ لین دین سے، کسی پہ ظلم نہ کروں. میری چاہت ہے کہ میں سب سے انصاف کروں اور لوگوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والا بنوں. کیا بات فرمائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرمایا احب للناس ما تحب لنفسك وتكره للناس ما تكره لنفسك او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا پھر ایسا کر جو لوگوں کے لیے جو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسا رویہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی رویہ لوگوں کے لیے پیش کر. جب کسی سے معاملہ کرنے لگے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کہ اگر یہی لفظ کوئی مجھ سے کہے، یہی رویہ کوئی مجھ سے اختیار کرے، یہی طرز عمل کوئی میرے ساتھ کرے تو مجھے کیا لگے گا. تو لوگوں کے لیے وہی پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنی ذات کی زندگی پسند. جیسے اپنے لیے آرام چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے بھی پھر آرام چاہو نا. خود آرام سے رہو، انہیں بھی آرام کرو. تو ذرا خیال کرو جب تم اگر وہاں ہوتے اور تمہیں کوئی بھی آرام کرتا، تمہیں کوئی اس انداز میں ٹوکتا اور تمہیں کوئی اس انداز میں تانا دیتا اور تمہاری بات کو اس انداز میں کاٹتا اور تمہیں کچھ یوں سناتا جیسے آج تم سنا رہے ہو، تمہیں کیا لگتا؟ اور فرمایا جو کچھ اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے بھی ناپسند کرو. جو رویہ، طریقہ کار، جو طرز عمل اپنے لیے پسند نہیں کرتے نا وہ لوگوں کے لیے بھی پسند نہ کرو. پھر انصاف کرنے والے بنو گے، پھر واقعی انصاف کرنے والے. تو دل ٹوٹتے ہیں جب لوگوں کے اندر ہرس آتا ہے، جب پیمانے بدل جایا کرتے ہیں. اپنے لیے پیمانہ اور اپنے حقوق کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے پیمانہ کچھ اور، اپنے لیے پیمانہ کچھ اور بنا رکھا ہے، دوسروں کے لیے پیمانہ کچھ اور بنا رکھا ہے. پھر دل ٹوٹیں گے، پھر دل نہیں جڑیں گے. پیمانہ ایک ہو کہ جو اپنے لیے وہ اسی کے لیے. تو اس لیے بجائے ہرس کے ایثار ہو. ایثار اس کا نام ہے، ایثار اس کا نام ہے کہ خود تکلیف اٹھائے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. خود نقصان اٹھائے دوسروں کا نقصان نہ ہونے دے.
خود سن لے دوسروں کو نہ سنائے، ایثار کرو، اس سے محبت آئے گی.